ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ 9th کلاس کی فزکس کے ساتھ میں آصف محمود 7 چیپٹر میں سمارٹ سلیبس کے مطابق ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے الاسٹیسٹی۔ الاسٹیسٹی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک فورس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جس کو ہم ڈیفارمنگ فورس کہتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کسی ربڑ بینڈ کو کھینچتے ہیں تو اس کی شکل میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سپرنگ کو بھی جب ہم دبائیں یا کھینچیں تو اس کی شکل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یعنی ہم جب فورس اپلائی کرتے ہیں تو کسی آبجیکٹ یا کسی سبسٹینس کی شیپ میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ فورس جو یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے اس کو ہم ڈیفارمنگ فورس کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہاں لکھی بھی ہوئی ہے: the applied force that changes shape, length or volume of a substance is called deforming force۔ یعنی ڈیفارمنگ فورس وہ فورس ہے جو کسی سبسٹینس کی شیپ، اس کی شکل میں، اس کی لمبائی میں یا اس کے والیوم میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان موسٹ آف دا کیسز، یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے دا باڈی ریٹرنس ٹو اٹس اوریجنل سائز اینڈ شیپ ایز سون ایز دا ڈیفارمنگ فورس از ریمووڈ، کہ جب ڈیفارمنگ فورس کو ریموو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو باڈی اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الاسٹیسٹی کی ڈیفینیشن: the property of a body to restore its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity۔ یعنی یہ کسی باڈی کی پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے اپنی اوریجنل پوزیشن میں، یعنی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے جب ڈیفارمنگ فورس سیزز ٹو ایکٹ، کہ جب ڈیفارمنگ فورس عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے تو باڈی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے، تو اس پراپرٹی کو الاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایک ٹاپک ہے سٹریس، جس کا تعلق فورس کے ساتھ ہی ہے۔ اسٹریس از ریلیٹڈ ٹو دا فورس پروڈیوسنگ ڈیفارمیشن۔ تو ڈیفارمیشن پروڈیوس کرنے والی فورس کے ساتھ سٹریس کا تعلق ہے۔ اٹ از ڈیفائنڈ ایز، یعنی یہ اس کی ڈیفینیشن ہے: دا فورس ایکٹنگ آن یونٹ ایریا ایٹ دی سرفیس آف اے باڈی از کالڈ سٹریس۔ یعنی کسی باڈی کے سرفیس ایریا، یونٹس ایریا پر ایکٹ کرنے والی فورس کو سٹریس کہتے ہیں۔ اس طرح سے thus stress is equal to force over area۔ تو یہ بالکل اسی طرح جیسے پریشر از اکول ٹو فورس اوور ایریا۔ تو اسی طرح ان ایس آئی، یعنی ان سسٹم انٹرنیشنل، دا یونٹ آف اسٹریس از نیوٹن پر اسکوائر میٹر۔ پریشر کی طرح اس کا یونٹ بھی نیوٹن پر اسکوائر میٹر ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹرم ہے سٹرین، کہ جب سٹریس کسی باڈی پہ اپلائی ہوتی ہے تو وہ اس کی لینگتھ میں، والیوم میں یا شیپ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ تو جو اس کی اوریجنل لینگتھ، والیوم یا شیپ ہے، اس کے ساتھ اس تبدیل شدہ لینگتھ، والیوم یا شیپ کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کو ہم سٹرین کہتے ہیں۔ دیکھیں، when stress acts on a body it may change its length, volume or shape. A comparison of such a change caused by the stress with the original length، یعنی اصلی لینگتھ کے ساتھ، اصلی والیوم کے ساتھ اور اصلی شیپ کے ساتھ اس تبدیل شدہ لینگتھ، والیوم یا شیپ کا کمپیریزن از کالڈ ایز سٹرین، تو اسے سٹرین کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور خاص بات، if stress produces a change in the length، اگر صرف لینگتھ میں تبدیلی ہو سٹریس کی وجہ سے آف این آبجیکٹ، کسی آبجیکٹ کے، then the strain is called
ٹینسائل سٹرین، تو اسے ٹینسائل سٹرین کہا جاتا ہے۔ تو ٹینسائل سٹرین از ایکول ٹو چینج ان لینتھ اوور اوریجنل لینتھ، اور اسٹرین ہیز نو یونٹس ایز اٹ از سمپلی اے ریشو بٹوین ٹو سملر کوانٹیٹیز۔ صرف دو کوانٹیٹیز ہیں، یہ بھی لمبائی ہے، یہ بھی لمبائی ہے، یہ تبدیل شدہ لمبائی ہے اور یہ اوریجنل لمبائی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ریشو ہے یا کمپیریزن ہے یا ریشو ہے، اس کو یہ جو چونکہ سملر کوانٹیٹیز ہیں اس لیے اس ریشو کا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوم ورک۔ آج کے ہوم ورک میں 4 شارٹ آنسرز شامل ہیں۔ ڈیفائن ڈیفارمنگ فورس، اور واٹ از مینٹ بائی الاسٹیسٹی، اور ڈیفائن اسٹریس، رائٹ اٹس یونٹ، اور واٹ از مینٹ بائی سٹرین۔ تو ان سب کے آنسر ایک پکچر کی صورت میں اپنے معمول کے مطابق آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔